پیارے دوستو، پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کچے راستے اور سادہ لوگ بستے تھے، وہیں ایک معصوم لڑکی زینب اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دن گزار رہی تھی۔ بچپن میں ہی اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں زینب کو لگا کہ شاید اب اسے ماں جیسا پیار ملے گا، مگر اس کی سوتیلی ماں شکیلہ کے دل میں اس کے لیے نفرت کی آگ بھری ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت زینب کو منحوس کہتی، اسے طعنے دیتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی بھی رہتی تھی۔ گھر کے سارے کام زینب کے ذمہ تھے، پانی بھرنا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، کھانا پکانا، برتن دھونا، مگر اس سب کے باوجود اسے کبھی ایک پیار بھرا لفظ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ زینب کا باپ جو ایک کمزور طبیعت کا آدمی تھا، سب کچھ دیکھتا تو تھا مگر خاموش رہتا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ زینب کے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا وہ واقعی منحوس ہے؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ وہ راتوں کو چھپ کر روتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک دن شکیلہ نے سخت لہجے میں اپنے شوہر سے کہا، میں اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، یہ ہمارے گھر کے لیے نحوست ہے۔ باپ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک بھکاری آیا، پھٹے کپڑے، دھول سے اٹے ہوئے بال اور خاموش آنکھیں۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھتے مگر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا، بس دروازوں کے پاس کھڑا رہتا۔ شکیلہ کے ذہن میں ایک ظالمانہ خیال آیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ زینب کا نکاح اسی بھکاری سے کر دے۔ زینب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابو، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ مگر باپ کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور شکیلہ کے چہرے پر سختی۔ چند لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔ بغیر اس کی رضا کے اس کا نکاح اس بھکاری سے کر دیا گیا۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا اور آنکھیں آنسوں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ نکاح کے بعد وہ خاموشی سے اس بھکاری کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں عجیب وساوس آ رہے تھے۔ راستے بھر اس کے دل میں خوف تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر وہ بھکاری عجیب تھا، اس نے ایک بار بھی اسے سختی سے بات نہیں کی، نہ ہی کوئی بری نظر ڈالی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف جانے لگے تو زینب کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا، جیسے اس کی زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا ہو، مگر نیا باب کیسا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جب وہ شہر پہنچے تو زینب حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کسی گندی سی جھونپڑی میں جائے گی، مگر وہ بھکاری اسے ایک صاف ستھرے چھوٹے سے مکان میں لے گیا۔ گھر سادہ ضرور تھا مگر ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بھکاری ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ زینب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دل میں ابھی بھی خوف تھا، مگر اگلے چند دنوں میں اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ وہ شخص جسے سب بھکاری سمجھتے تھے نہ صرف مہذب تھا بلکہ اس کا رویہ زینب کے ساتھ پڑھا لکھا اور شریف انسان جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میرا نام احمد ہے اور میں اس شہر کے بڑے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت اور جذبات کے سمندر میں ڈوب گئی۔ احمد نے بتایا کہ وہ جان بوجھ کر بھکاری بن کر لوگوں کو پرکھتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون انسان کو اس کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور کون اس کے کردار سے۔ تم نے کبھی مجھے حقارت سے نہیں دیکھا، تم نے میری عزت کی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی زندگی کے سارے دکھ یاد آئے، مگر اس کے سامنے ابھی ایک نئی حقیقت تھی۔
وہ اب ایک باعزت زندگی کی مالک بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد احمد نے زینب کو اس کے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد اور زینب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو مٹی کی وہی خوشبو، کچے راستوں کی وہی خاموشی اور لوگوں کی وہی نظریں ان کا استقبال کر رہی تھیں، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ زینب جھکی ہوئی نہیں بلکہ باوقار انداز میں چل رہی تھی۔ وہی گاؤں جہاں کبھی اسے منحوس کہہ کر دھتکار دیا گیا تھا، آج اسی گاؤں کے لوگ حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، یادیں ایک ایک کر کے زندہ ہونے لگیں۔ وہی صحن جہاں وہ پانی بھرتی تھی، وہی دروازہ جہاں کھڑی ہو کر وہ ڈانٹ سنتی تھی، اور وہی دیواریں جو اس کے آنسو کی گواہ تھیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، آنکھوں میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے زینب کو دیکھا تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ زینب چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، دل میں برسوں کا درد مگر ساتھ ہی ایک بیٹی کی نرم محبت بھی، اور پھر آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بیٹی، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، میں تجھے پہچان نہ سکا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اور یہ وہی شخص تھا جو کبھی خاموش رہ کر اس پر ہونے والے ظلم کو دیکھتا رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے ایک کونے سے شکیلہ نکلی، وہی سخت لہجے والی عورت، مگر آج اس کے چہرے پر غرور کی جگہ ندامت تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور لہجے میں لرزش۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کے قریب آئی، مگر نظریں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے تجھے منحوس کہا، تجھے اس حال میں دھکیل دیا۔ اللہ نے مجھے میری ہی اعمال دکھا دیے۔ اس کے الفاظ بکھر رہے تھے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ زینب نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، مگر آج وہ خود اپنے کیے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ گاؤں کے چند لوگ بھی دروازے پر جمع ہو گئے تھے، سب خاموش تھے، جیسے اس منظر نے سب کو آئینہ دکھا دیا ہو۔ احمد تھوڑا پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، کیونکہ آج زینب کمزور نہیں مضبوط نظر آ رہی تھی۔ زینب نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، جو گزر گیا وہ میرا امتحان تھا، اور شاید آپ سب کا بھی۔ اگر آپ نے مجھے تکلیف نہ دی ہوتی تو شاید میں آج یہ سب کچھ نہ پاتا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس ایک عجیب سا سکون اور پختگی۔ نظروں میں حقارت نہیں، عزت تھی۔ زینب نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ گھر اب اسے تکلیف نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل کا بوجھ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں خاموشی سے آگے بڑھ گئے، مگر اس بار یہ خاموشی درد کی نہیں، سکون کی تھی۔ اور یوں ایک لڑکی جسے کبھی منحوس کہہ کر ایک بھکاری کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہی لڑکی اپنے صبر، کردار اور اپنی سچی محبت کی وجہ سے عزت، سکون اور کامیابی کی علامت بن گئی۔ تو پیارے دوستو، کبھی کبھی ہم پر آنے والے برے حالات ہمیں بلندی پر لے جانے کے لیے آتے ہیں، مگر ہم ان کو کئی بار برا وقت سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کئی لوگوں سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔